اور میں نے آج تک کوئی ایسا واقعہ پہلے نہیں دیکھا، یقیناً آپ نے بھی نہیں دیکھا ہو۔ شام کا شہر حلب اور اس کے نزدیک ایک قصبہ النبل۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے واقعے کے بارے میں ہے کہ جو بالکل ہٹ کر ہے، حال ہی میں ہوا ہے اور 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ جب مجھ تک یہ ویڈیو پہنچی، مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو پہلے میں حیران رہ گیا کہ شاید ایسا ہو کہ یہ اس میں کوئی صداقت نہ ہو، لیکن اس کے بعد اپنے طور پہ ریسرچ کی، عرب دنیا کے کچھ دوستوں سے رابطے کیے اور یہ بات پتہ چلی کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے اور حال ہی میں ہوا ہے۔ اور میں نے آج تک کوئی ایسا واقعہ پہلے نہیں دیکھا، یقیناً آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور جو نواسب ہیں ان کی ذہنی پستی کا اندازہ ہوتا ہے اس واقعے سے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر اسلامی و انسانی اقدار سے محروم ہیں، اور جو بیسک تعلیمات ہیں اسلام کی ان سے یہ لوگ دور ہیں، اور انسانیت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا معیار بھی ایسا نہیں جس پر یہ لوگ پورے اترتے ہوں، ذرا برابر بھی انسانیت نہیں رہی۔ اور بات یہ ہے کہ جس دل میں اہل بیت سے دشمنی ہو، جو انسانیت پر احسان کرنے والے ہیں، جو انسانیت بچانے والے ہیں، جن کے دلوں میں ان سے ہی بغض ہو، تعصب ہو، تو پھر ان سے اور کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ پھر انسان ایسی ہی سطح پر آ جاتا ہے کہ وہ دین کی بدنامی کا بھی سبب بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگ بھی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہ فرقہ وارانہ واقعات بہت دیکھے ہیں، فرقہ واریت بھی بہت دیکھی ہے، بڑے بڑے مظالم دنیا میں دیکھے گئے ہیں، لیکن یہ جو فرقہ واریت پھیلانے والے ہیں، اب ان کے شر سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی محفوظ نہیں رہے۔ جو بے زبان ہیں، بے ضرر، اور خاص طور پر ایسے جانور کہ جو انسان کو تکلیف نہیں دیتے، نقصان نہیں پہنچاتے، نفع دینے والے ہیں، ان کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ احادیث موجود ہیں، لیکن ایک عجیب ویڈیو گزشتہ روز دیکھنے کو ملی۔ شام کا شہر حلب اور اس کے نزدیک ایک قصبہ النبل۔ اس قصبے کی اکثریت آبادی پہلے شیعہ تھی، جب سے وہاں پر شدت پسند عناصر آئے تو اس کے بعد وہاں کے مومنین ہجرت کر گئے لبنان، اور ان کے مویشی پیچھے اسی گاؤں میں رہ گئے۔ اسی گاؤں کی، اسی قصبے کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں ایک شدت پسند، جس کے ہاتھ میں ایک بندوق ہے اور ایک ہاتھ میں تحریر ہے، اس کے سامنے ایک گائے ہے۔ وہ بلند آواز سے ویڈیو میں کہتا ہے کہ میں ایک فیصلہ سنانے لگا ہوں، اور فیصلہ یہ ہے کہ اس گائے کو سزائے موت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ روافض کو دودھ دیتی تھی، انہیں نفع دیتی تھی، اس لیے ہم اسے مار رہے ہیں۔ اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اسے مار دیتا ہے۔ اب یہ کتنی شفافیت ہے، اور یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ اور بھی ویڈیوز ہیں جہاں پر وہ دوسرے جانوروں کو بھی مار رہے ہیں جو ان کے گھروں میں رہ گئے تھے۔ اب ایسی حرکتیں کر کے یہ لوگ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی شیعوں کی حمایت کرے گا اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا، اور ایسی حرکتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جہالت کے بھی درجہ اولیٰ پر فائز ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب 2022 میں پاکستان میں سیلاب آئے تو ان دنوں کے پی میں بھی ایک عجیب واقعہ اسی طرح کا ہوا تھا کہ سیلاب کی وجہ سے ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، سبزیاں تباہ ہو گئیں، تو حکومت پاکستان نے ایران سے ٹماٹر منگوا لیے۔ تو کچھ انتہا پسندی کی سوچ رکھنے والے عناصر نے ٹرکس کو روک کر وہ ٹماٹر اتار کر پھینک دیے، ضائع کر دیے، اور کہا گیا کیونکہ یہ ٹماٹر ایک شیعہ ملک سے ہیں لہٰذا ہم یہ استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ سوچ یزیدی عناصر میں پائی جاتی ہے، اور ایسی حرکتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ شیعہ سنی متفق حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے شر سے لوگوں کے جان و مال محفوظ رہیں۔ تو شیعہ تعصب میں یہ لوگ بنیادی اسلام کی تعلیمات بھلا چکے ہیں، مگر تعجب نہیں ہے جن لوگوں نے اہل بیت کا مقام، ان کی فضیلت، ان کا احترام بھلا دیا ہو، تو یہ چیزیں تو پھر بہت بعد میں آتی ہیں، ان سے اور کوئی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ مومنین اکرام، آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔